السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ کرونا کیسز میں کمی، ایکسپو سینٹر کراچی میں قائم آئسولیشن سینٹر بند۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں کرونا وائرس میں مبتلا مریضوں کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے قائم 150 HDU اور 1200 آئسولیشن بیڈز پر مشتمل فیلڈ آئسولیشن سینٹر عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس سینٹر میں گزشتہ 11 ماہ کے دوران کرونا وائرس کے 2300 مریض لائے گئے اور 1170 مریضوں کو انتہائی نگہداشت یونٹ میں رکھا گیا۔ آئسولیشن سینٹر میں تقریباً 200 افراد کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ فیلڈ آئسولیشن سینٹر میں 300 افراد 4 شفٹوں میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ فوکل پرسن فیلڈ آئسولیشن سینٹر ڈاکٹر مجاہد سمرو کے مطابق سندھ بھر میں کرونا کیسز میں کمی آئی ہے۔ کرونا کیسز میں نمایاں کمی کے بعد فیلڈ آئسولیشن سینٹر کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسپتالوں میں بھی کرونا مثبت مریضوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ اگر کیسز میں دوبارہ اضافہ ہوتا ہے تو سینٹر دوبارہ فعال کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے سفارشات تیار۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے لیے پے اینڈ پینشن کمیشن نے سفارشات تیار کر لی ہیں۔ وفاقی وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پے اینڈ پینشن کمیشن نے ملازمین کی تنخواہوں میں فرق ختم کرنے اور جاب سٹرکچر پر سفارشات تیار کی ہیں۔ کمیشن نے ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ اضافے، مراعات اور پینشن کا معاہدہ جاری رکھنے کی سفارش کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تنخواہوں اور پینشن کے موجودہ نظام سے حکومتی اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ کمیشن نے اپنی سفارشات میں کہا ہے کہ حکومتی اخراجات کنٹرول کرنے کے لیے میکانزم کی ضرورت ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ رواں ماہ کے اختتام تک کمیشن کی سفارشات کا حتمی جائزہ لے گی۔ یہ سفارشات آئندہ مالی سال 2021-22 کے بجٹ میں شامل کی جائیں گی۔ ملالہ یوسفزئی کا ڈرامے اور دستاویزی فلمیں بنانے کے لیے ایپل کے ساتھ معاہدہ۔ دنیا کی کم عمر ترین نوبیل انعام یافتہ پاکستانی اور انسانی حقوق کی کارکن ملالہ یوسفزئی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو توسیع دے رہی ہیں اور اب وہ ڈرامے، بچوں کی سیریز، اینیمیشن اور دستاویزی فلمیں بنائیں گی جو ٹیک جوائنٹ ایپل کی اسٹریمنگ سروس پر نشر ہوں گی۔ 23 سالہ ملالہ یوسفزئی اور ان کی نئی پروڈکشن کمپنی ایکسٹرا کریکولر ایپل ٹی وی پلس کے بڑھتے ہوئے مواد تخلیق کاروں کا حصہ بنیں گی، جن میں اوپرا ونفری، اسٹیون اسپلبرگ، ول اسمتھ، آکٹاویا اسپینسر اور جینیفر اینسٹن شامل ہیں۔ ملالہ یوسفزئی نے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ اس شراکت داری کے ذریعے میں اس پلیٹ فارم اور اسٹیج پر نئی آوازیں لا سکوں گی۔ بنگلہ دیش کی پہلی خواجہ سرا نیوز اینکر۔ بنگلہ دیش میں 29 سالہ خواجہ سرا تشنوا اننشر کو ٹی وی چینل میں بطور نیوز اینکر ملازمت مل گئی، جو ملک کی پہلی خواجہ سرا نیوز اینکر بن گئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں ایک ٹی وی چینل پر پہلی بار کسی خواجہ سرا نے خبریں پڑھیں۔ یہ اعزاز 29 سالہ تشنوا اننشر کے حصے میں آیا، جنہیں خواتین کے عالمی دن پر بنگالی ٹی وی بوئیشاخی پر بطور نیوز اینکر ملازمت ملی ہے۔ تشنوا نے گزشتہ روز پہلی بار عالمی یوم خواتین سے متعلق خبروں سمیت عالمی سیاست اور ملکی حالات پر خبریں پڑھیں اور اپنی زندگی کے سب سے اہم لمحے میں جذبات پر قابو نہیں رکھ سکیں اور رو پڑیں۔ کھلاڑیوں، کوچز اور سٹاف کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ منفی آ گئی۔ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں موجود کھلاڑیوں، کوچز اور سٹاف کے کرونا ٹیسٹ رپورٹس PCB کو مل گئیں۔ مجموعی طور پر 69 افراد کی ٹیسٹ کرائے گئے جو تمام نیگیٹو ہیں۔ رپورٹس آنے کے بعد لاہور سے باہر دوسرے شہروں سے تعلق رکھنے والے کرکٹرز کو اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ لاہور کے رہائشی کرکٹرز اور سٹاف ممبران پہلے ہی اپنے گھروں میں موجود ہیں۔ PCB ہیڈ کوارٹر میں کرونا رپورٹ پازیٹیو آنے کے بعد نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں موجود سب افراد کے بھی گزشتہ روز ٹیسٹ لیے گئے تھے۔ دوسری جانب قذافی اسٹیڈیم میں کام کرنے والے تمام سٹاف کے کرونا ٹیسٹ آج متوقع ہیں۔ نیگیٹو رپورٹس رکھنے والے لوگ جمعرات سے دوبارہ آفس میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے جوتے متعارف۔ جوتے اور کپڑے بنانے والی مشہور جرمن برانڈ نے دنیا کے سب سے بڑے جوتے بھی متعارف کرا دیے ہیں۔ دنیا بھر میں کھیلوں کے لیے جوتے اور کپڑے بنانے کے حوالے سے مشہور جرمن برانڈ نے اب دنیا کے سب سے بڑے جوتے بھی متعارف کر دیے۔ ان جوتوں کا انتہائی دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے جوتوں کا رنگ بالکل الگ ہے۔ ایک جوتا کالا ہے تو دوسرا سفید۔ یورپی ریپر ٹامی نے اپنے انسٹاگرام پر لکھا کہ یہ جوتے انتہائی محدود تعداد میں دیے جائیں گے، لہٰذا جس کو یہ جوتے خریدنے ہیں وہ فوری طور پر کمپنی کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد خود کو رجسٹر کریں۔ دنیا کے سب سے بڑے جوتوں کا جوڑا حاصل کرنے والے خوش قسمت افراد کا انتخاب کرنے کے بعد انہیں آگاہ کر دیا جائے گا۔ استعمال کے بعد اس ماسک کو مٹی میں دفنائیں، پھول اگائیں۔
کورونا وبا کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا اور اب دنیا بھر میں پلاسٹک کے ساتھ ساتھ چہروں پر پہنے جانے والے ماسک کا ڈھیر خشکی اور پانی کو آلودہ کر رہا ہے. لیکن اب ہالینڈ کی ایک خاتون نے ایسا ڈسپوزیبل فیس ماسک بنایا ہے جسے استعمال کے بعد پھینکنے کے بجائے مٹی میں دبا دیں تو وہاں پھول اگائیں گے. ہالینڈ کی مشہور مصورہ ماریانا ڈی گروٹ نے ایسا فیس ماسک بنایا ہے جس کا مٹیریل زمین میں دبانے کے بعد تیزی سے گھل کر ختم ہو جاتا ہے. اس کے اندر موجود پھولوں کے بیج باہر نکل آتے ہیں اور یوں اگر مناسب ماحول اور مٹی مل جائے تو وہاں پھول اگنے لگتے ہیں. ماریانا اپنی ڈیزائننگ اور پینٹنگ میں بھی ماحول کا خیال رکھتی ہیں. ان کے روغن زہریلے اجزاء سے پاک ہیں اور وہ اپنے کینوس کا کاغذ بھی ری سائیکل شدہ اجزاء سے حاصل کرتی ہیں. اب انہوں نے کاغذ کی پھوگ میں بعض ریشے ملا کر کووڈ-19 ماسک بنایا ہے. اس طرح یہ مکمل طور پر بایو ڈیگریڈیبل ہے. دوسری جانب انہوں نے ماسک کی تہ کے اندر پھولوں کے باریک بیج بھی بچھا دیے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.